مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اس کا شمار اللہ جل جلالہ کے ہاں اسی غیر مسلم قوم میں سے ہوگا۔ اب مشابہت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر اس کو اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے پھر تو مشابہت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ مسلمان بھی غذا کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، مسلمان لباس پہنتا ہے وہ بھی پہنتے ہیں۔ آج کل جتنے جدید آلات ہیں، چاہے سواری کے ہوں، چاہے وہ نقل و حرکت کے ہوں، چاہے وہ رابطے کے ہوں، یہ آلات غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں، مسلمان بھی استعمال کرتا ہے۔ تو اگر تشبہ کو اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے، ہر قسم کے تشبہ کو اس زمرے میں لایا جائے تو پھر تو مسلمان کے لیے دنیا میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تشبہ سے مراد اپنا وسیع مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک خاص پس منظر سے ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مسلموں کی دینی علامت سمجھی جاتی ہیں، جیسے عیسائی اپنے گلے میں صلیب لٹکاتے ہیں، اسی طریقے سے ہندو جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکا لگاتے ہیں، اور مختلف اقوام ہیں جو کسی خاص علامت کو اپنی مذہبی علامت تصور کرتی ہیں۔ مسلمانوں کے بھی مذہبی علامات ہیں، اذان ہمارے لیے مذہبی علامت ہے، جن چیزوں کو ہم شعائر اللہ کہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہمارے لیے مذہبی علامات ہیں۔ تو اسی طرح دیگر اقوام نے بھی، دیگر مذاہب نے بھی کچھ چیزوں کو اپنے لیے مذہبی علامت کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس علامت کو اپناتا ہے، ان کی اس مذہبی چیز کو اپنے لیے باعث فخر تصور کرتا ہے، تو یہ چیز تشبہ کے زمرے میں آئے گی۔ تو فرمایا